حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ ایک اہم اور سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے موجودہ عراق کے شہر میں لوگوں کو اللہ کی ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ سے انکار کر گئے اور ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی طرف سے انکار اور مخالفت دیکھی تو انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قوم ان کی بات نہیں مانے گی، اس لیے انہوں نے اس شہر کو چھوڑا اور وہاں سے نکل گئے۔ یہ اقدام اللہ کی مرضی کے خلاف تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا پیغام دینے کے لیے حکم دیا تھا، اور وہ ایسا کرنے والے نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شہر چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ سمندر کے ذریعے کسی اور مقام پر جا سکیں۔ کشتی سمندر میں روانہ ہوئی، مگر اچانک طوفان آ گیا اور کشتی بے قابو ہو گئی۔ لوگ کشتی میں خوف زدہ ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ ان کی کشتی میں کوئی بڑا عیب والا بندہ ہے یا ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ کشتی میں طوفان کے باعث مزید خطرات بڑھ گئے، تو کشتی کی سواروں نے فیصلہ کیا کہ کسی شخص کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے اور انہیں کشتی سے نکال دینا چاہیے۔ انہوں نے کوڑا ڈالا تاکہ پتہ چل سکے کہ کس کا عمل کشتی میں تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام کوڑے میں آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر شہر سے نکلنے کے لیے اپنے عمل کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ نے ایک بڑی مچھلی، جو کہ بعض روایت میں کفالہ یا ہوت کہلاتی ہے، بھیجی، جس نے حضرت یونس کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ حضرت یونس 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں انتہائی کرب اور تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور دعاؤں کا آغاز کیا۔ ان کی دعائیں اور کلمات قرآن مجید میں درج ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی 87 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تیرا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ عمل ایک عظیم سبق ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں مبتلا ہو اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ ڈالتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کی۔ حضرت یونس کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے اپنے خاص فضل سے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو سمندر کے کنارے پر پھینک دے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو اللہ نے ان کی صحت بحالی کے لیے ایک درخت اگا دیا، جس کے پتے حضرت یونس علیہ السلام کی غذا بنے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بعد اللہ نے انہیں اپنی قوم کی طرف دوبارہ بھیجا۔ اس بار جب اللہ کی طرف سے حضرت یونس کی دعوت کو قوم نے سچا جانا اور ایمان قبول کیا، قوم نے توبہ کی اور اللہ کی ہدایت کو مانا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اس قوم کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ انسان کو اللہ کی ہدایت کے پیچھے چلنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ کے حکم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی طرف سے رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ شامل حال ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔